محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا آپ سب لوگ اپنا میوٹ کر لیں، سب لوگ میوٹ کر لیں تو گھروں کی آواز نہ آئے اور ہم لوگ ڈسٹرب نہ ہو اور اللہ کا کلام کو بڑی توجہ سے ہم سن سکیں انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد للاسلام. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے اللہ ہماری موت کے وقت ہمیں ثابت قدم رکھے گا، مرتے وقت ہمارے زبانوں پہ ہمارے منہ پہ کلمہ شہادت جاری کر دیجیے گا. آمین یا رب العالمین. تو آج ہم شروع کرتے ہیں 26واں پارہ انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں تھوڑی شروع کی آیات کی 26ویں پارے کی انشاءاللہ. الرحمن الرحیم. حمیم. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الاحقاف. سورۃ الاحقاف احقاف حقفن کی جمع ہے، ریت کا بلند مستطیل ٹیلہ. بعض نے اس کے معنی پہاڑ اور غار کے لیے ہیں. یہ حضرت ہود کی قوم عاد اولیٰ کے علاقے کا نام ہے. یہ حضرموت، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا حضرموت یمن میں، یہ حضرموت یمن کے قریب تھا. الاحقاف آیت نمبر 21 کے فقرے اذ انذر قومہ بالاحقاف سے ماخوذ ہے. اس صورت میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب جنوں نے وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت نے بھی بتایا اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھی آپ کو سارے حالات بتائے کہ وادی نخلا میں طائف کی سے جب لوٹ رہے تھے تو جنات نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا تھا. حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم،
اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں، یعنی سورج، چاند، ستارے، بادل اور جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے اور جو نظر نہیں آتا، تو ہم نے زمین اور آسمان کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے، برحق اور ایک مدت خاص کے یقین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے بے مقصد کھلونا نہیں بنائی کہ ہم یہاں پر صرف کھیل کھیل کر چلے جائیں، من مانے کام کرتے رہیں، بلکہ یہ کسی مقصد کے ساتھ بنی ہے۔ لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں اور اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس کائنات کے بنائے جانے کی اپنی ذات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسانوں کو ایسے ہی نہیں دے دیا۔ اے نبی، ان سے کہیے، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اس سے پہلے آئی ہوئی کتاب یا علم کیا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی وہ بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر اس شخص سے زیادہ بہکاوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے۔ یعنی انسان اگر اللہ کو پکارنے کی بجائے اگر کسی اور کو بھی پکارتا ہے، خصوصاً قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو، تو وہ تو سنتے بھی نہیں، جواب کہاں سے دیں گے؟ پھر فرمایا قیامت تک بھی پکارتے رہو تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن وہ اس سے صاف انکار کر دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، یعنی مجھ سے پہلے بھی رسول آتے رہیں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے۔ یہ عبداللہ بن سلام کے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یہودی عالم تھے، تو میں پہچان گیا کہ یہ نبی ہی ہیں، اور پھر انہوں نے صرف 3 سوال پوچھے، کیونکہ ان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ بھی دیا کہ یہ 3 سوالوں کے جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ یہود کے عالم تھے نا، تورات کو جانتے تھے، تو جب ان کو جواب مل گئے تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، یعنی جو جان بوجھ کر سب کچھ سمجھتے ہوئے پھر انکار کرے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو گئے۔
ایسے لوگ سب جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پر جم گئے، انہوں نے استقامت اختیار کی، ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم۔ اگر ہم خوف اور غم سے بچنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں اللہ پر ایمان لا کر استقامت اختیار کرنی ہوگی، یعنی اسٹیٹ فاسٹ رہنا ہوگا، یعنی اس دین کے راستے پر، حق کے راستے پر جمنا ہوگا، خواہ کیسی بھی مخالفتیں سامنے کیوں نہ آ رہی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ کم ہی ہو، لیکن کبھی ایک وقت میں بہت کچھ کر لینا اور پھر دوسرے وقت میں چھوڑ دینا، پھر کسی وقت دوبارہ شروع کر دینا، تو زندگی میں اتنے زیادہ اتار چڑھاؤ ہیں تو وہ ہونے نہیں چاہیے۔ نیکی کے کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا جنت میں لے جانے کا باعث ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے۔ اور آپ دیکھیں مستقل مزاجی سے میں بھی اور آپ بھی، ہاں بیچ میں اگر چلیں کوئی آ جاتی ہے ایسی چیز کہ نہیں کر پاتے ہیں، تو دیکھیں آج ہم ماشاء اللہ 26ویں پارے تک پہنچ گئے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم 5 days a week بھی آئیں، مارننگ میں بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تو کبھی بھی ہم قرآن کے کوئی اختتام پہ نہیں پہنچ سکتے ہوتے۔ اور اب بھی جو رہ گئے ہیں ہمارے آج 26واں ہو گیا، 4 پارے رہ گئے ہیں، تو دعا کریں اس پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے، کیونکہ نفس بھی ہے، شیطان بھی، اس طرح ہر کام میں دین کا ہو دنیا کا ہو کوئی بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہی عمل تھا جس کے کرنے والے کو اس پر دوام ہو یعنی کنسسٹنسی ہو، مسلسل اس کو کرتا رہے۔ پھر اسی طرح اللہ پر ایمان لانے کے بعد یہ سب سے اہم کام ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ سفیان ثقفی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسا حکم دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ آپ نے فرمایا پہلے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ اس نے عرض کیا میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان لانے کے بعد جو پہلا کام کرنے کا حکم بتایا وہ کیا ہے؟ ایمان پر استقامت، یعنی ثابت قدم رہو، اسٹیٹ فاسٹ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور چاہیے کہ تم اپنا اخلاق اچھا کرو، یعنی نیکیوں میں ثابت قدمی اور دوام اختیار کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بہترین بناؤ، کیونکہ جب تک اخلاق اچھا نہ ہو، جب تک زبان کی حفاظت نہ ہو، استقامت نہیں آ سکتی، اور استقامت کے لیے زبان کی درستگی ضروری ہے۔ زبان کا غلط استعمال جو ہوتا ہے نا انسان کو حق سے پھیر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا۔ تو اگر کسی کی زبان ہی درست نہیں تو دل درست نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے خرابی جو ہوتی ہے نا وہ زبان سے شروع ہوتی ہے، تو زبان کو کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے سارے مواقع پر جب انسان کو کسی کی بات بری لگے تو اس وقت اپنے آپ کو روک لے کہ مجھے ناحق بات نہیں کہنی، کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے اکثر غصے میں آ کر جوش میں آتے ہیں، پھر جوش میں جب آتے ہیں تو ہوش میں ہی نہیں رہتے نا، تو جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ایک زبان کو لاک کر لیں نا، اس کو کنٹرول کر لیں، تو باقی ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اسے جنم دیا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا، اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اولئک الذین
نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اور اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ جنت کے لوگ ہیں، جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہے۔ تو یہاں ایک تو ہمیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا سبق دیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ والدین کتنی زیادہ قربانیاں کرتے ہیں۔ اس میں خصوصاً ماں کا حق زیادہ بتایا گیا ہے۔ ماں جو موت کے منہ میں جا کر بچے کو جنم دیتی ہے، کتنا بڑا رسک زندگی کا، یعنی اس وقت اس کی جان رسک پر ہوتی ہے، وہ مر بھی سکتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مائیں جو ہے ڈیلیوری کے وقت ولادت کے موقع پر مر جاتی ہیں، اور اس وقت زندگی کی نسبت موت سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ تو کوئی اور ہستی ہے جس نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہم کو جنم دیا؟ یہ ماں ہی کر سکتی ہے نا، اس لیے ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ حملتہ امہ کرہن، پہلے حمل کی تکلیف، اور پھر وداعتہ کرہن، پھر جنم دینے کی تکلیف، سخت تکلیف، ناپسندیدگی کی حالت میں مشقت پر مشقت اٹھا کر، اور پھر یہ ایک دو دن کی بات نہیں تھی، یعنی بعض تکلیفیں ہوتی ہیں کہ ایک دن ہوئی دوسرے دن ختم، یہ مسلسل 9 مہینے تک ہر حال اور ہر اسٹیج پر کوئی نہ کوئی تکلیف جاری رہتی ہے، خواہ وہ بوجھ اٹھانے کی ہو، یا نفسیاتی طور پہ ہو، یا ذہنی طور پہ ہو۔ اوورآل تھکاوٹ کے اعتبار سے ایک تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہو چکتا ہے تو ایک بوجھ ہٹتا ہے، ایک تکلیف ہٹتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کا رونا دھونا، اس کی نیپیاں چینج کرنا، اس کا دودھ پلانا، اس کا راتوں کو جاگنا، بے شمار اس کے کام، جس کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی، ایک ماں کی اپنی زندگی کی اپنی مرضی نہیں رہتی۔ بچوں کے بغیر تو ہم اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں نا، لیکن جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر بچوں کی مرضی پر چلنا پڑتا ہے، اور اس میں انسان فرار نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اس لیے ماں کے حق کو زیادہ زور دیا گیا ہے، اور ماں کے 3 درجے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نے بیان کیا کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا پھر تمہارا باپ۔ یعنی اگرچہ باپ کا بھی حق ہے، لیکن ماں کے 3 گنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کبھی والدین کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں نے اتنا ان پر خرچ کر دیا، ان کو یہ سہولتیں زندگی میں دی، تو اب میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، فرض پورا کر دیا، تو یہ تو ہم کبھی بھی حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر حج کروایا، تو آپ سب نے فرمایا کہ تم نے پھر بھی حق ادا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں حج جو ہے کتنی مشکل ہوتی تھی نا اس زمانے میں، تو جانوروں پہ سفر کر کے اونٹوں پہ اور آتے تھے، کتنی مشکل چیز تھی۔ تو اس کے باوجود بھی آپ سسم فرماتے ہیں کہ نہیں، تم نے حق ادا نہیں کیا، حالانکہ وہ پیٹھ پہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے اپنی بیک پہ لے کے والدہ کو کروایا تھا۔ حالانکہ اب آج کل اتنی آسانیاں ہیں، پھر بھی جو ہے ہم دیکھیں ہمیں مشکل لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ اسے غلام پائے پھر خرید کر آزاد کر دے۔ یعنی یہ کہ اس زمانے میں تو غلامی کا دور تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلہ چکا ہی نہیں سکتے، ہاں ایک طرح چکا سکتے ہیں کہ اگر وہ غلام ہو تو انہیں خرید کے آزاد کر دو۔ تو ہمارے لیے تو یہ بھی ایسی بھی کوئی صورت نہیں ہے، تو ہمیں تو پھر بہت بہت ہی اچھا والدین سے سلوک کرنا چاہیے، اور کبھی بھی یہ سوچ کر کہ ہم نے یہ کر دیا، پیسے دے دیے، دیکھ لیا، نہیں، ادا ہو ہی نہیں سکتا حق۔ اس درجے کی قربانی کرے تو بھی کہا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اچھا سلوک کرنے کے لیے زندگی میں انسان اپنی جو بھی حیثیت و توفیق کے مطابق، استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے کرے، لیکن یہ حق مر کر بھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے لیے یہ درجات کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی برکت سے، کہ وہ تمہارے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ اور سب سے بہترین دعا جو ہم بھول ہی نہیں سکتے، وہ نماز کے آخر میں مانگی جانے والی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ سب تشہد میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو بچے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے والدین اس دعا سے محروم ہیں،
اور پھر بھی یہی والدین اپنی اولاد کے لیے کیا دعائیں کرتے ہیں، وہی جو اس وقت ہم نے اس پیغمبر کی دعا پڑھی، ان پیغمبر کی، یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، ربی اوزینی ان اشکر نعمت، یہ والی دعا ہے نا، یہ والی. تو اس کو پوسٹ کر دیجیے گا سسٹر عظمیٰ ہمارے واٹس ایپ گروپ پہ. عظمیٰ جی، تو میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی، اور میرے والدین پر بھی. قرآنی و مصنون دعا کی جو کتاب ہے اس میں تو ہے ہی ہے، کیونکہ اس میں ساری قرآنی دعائیں ہیں، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی انسان جب 40 سال کا ہو جاتا ہے اس وقت خاص طور پر اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو بہت یاد کرتا ہے. 40 سال تک اس کو نہیں ہو جاتا ہے کہ اب اس کی اولاد بھی کچھ بڑی ہو چکی. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے کبھی کبھار وہ جو جیسے ٹین ایج تھے، تو جب وہ اس کے ٹین ایج ستانے لگتے تو یاد آتا ہے کہ ہم نے اپنی ماں باپ کو کیسا کیسا ستایا، اور پھر وہ اس پر افسوس کرتا ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے کہ اے اللہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. یعنی پھر سنجیدگی آنے لگتی، اس کی سوچوں میں پختگی آنے لگتی ہے. اس کو خیال آتا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، بلکہ ان نیک اعمال کی توفیق دے جو بظاہر بھی نیک ہو لیکن اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. یعنی پھر میرے اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے. اور میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں. یہ پوری دعا کا معنی تھا. اس طرح کے نیک لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، جو دل کے بھی اچھے ہوں، جن کا ظاہری رویہ بھی اچھا ہو، جو والدین کے ساتھ بھی احسان کرتے ہو اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے. ان سے جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ سچا ہے. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے، یعنی ماں باپ کے ساتھ ایسے بات کر ہی نہیں سکتے، لیکن اگر کوئی یہ کرتا ہے اور کہتا ہے کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا. یعنی خاص طور پر بچے ماں باپ کی نصیحتوں سے تنگ آ جاتے ہیں، تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہیں آیا. دیکھیں کیسی دلیلیں دیتے ہیں نا. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بدنصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یعنی عام طور پر نوجوانوں کا حال ہوتا ہے نا کہ نئے نئے افکار سے متاثر ہو کر والدین کے دین کو، ان کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو فرسودہ خیالات، اولڈ فیشن قرار دیتے ہیں، اور ان سے منہ موڑے رکھتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ چپ رہیں، ہمیں کچھ نہ کہیں. تو آپ نے ایک دفعہ بتا دیا کہ ہم نے، اور کہتے ہیں نا کہ آپ نے تو ایک دفعہ بتا دیا، ہم نے سن لیا. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو تم قرآن ہر وقت پڑھتے رہتے ہو، یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، آج کے دور میں یہ عمل کے قابل نہیں ہے. ایسے لوگوں کا انجام پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہوگا. آیت 18-19 میں فرمایا یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی شامل ہوں گے. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں. دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا بدلہ ان کو دے دے، ان پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے. پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا تھا، تکبر کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کو ذلت ہوئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم اپنی دنیا میں استعمال کر کے آگے ہو، یہاں کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا. وہ روز بن عمیر شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے. انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو ان کا پاؤں کھل جاتے، اگر ان کے پاؤں چھپاتے تو ان کا سر کھل جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، بہت تنگی ہوتی تھی کھانے پینے کپڑے کی. تم دیکھ رہے ہو ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی ہے، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہی ہماری نیکیوں کا بدلہ نہ ہو جو اسی دنیا میں ہمیں جلدی دیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ رو پڑے. کون؟ عبد الرحمن بن عوف. اور یہاں تک کہ کھانا چھوڑ دیا. یعنی وہ دنیا کی نعمتیں سامنے آنے پر خوش نہیں ہوئے تھے، اوور ایکسائٹڈ نہیں ہوتے، بلکہ روتے تھے کہ کہیں قیامت کے اجر میں سے کوئی چیز کم نہ ہو جائے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبر. میں نے آپ کو سورت کے شروع میں بتایا تھا نا کہ سورت کا نام جیسے سورت کا نام احقاف
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقاف جو ہے حقف کی جمع ہے، حقف سنگولر ہے، اقاف جو ہے پلورل ہے، جس کا مطلب ہے ریت کا لمبا ٹیلا۔ تو یہ اس علاقے کی بات ہے جہاں سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم عاد، تو وہاں پر ریت کے بڑے، اور یہ حضرموت کی طرف کی جگہ ہے، اور حضرموت یمن میں ہے، اور یمن جو ہے سعودی عرب کی بارڈر پہ ہے، سعودی عرب کی بارڈر ہے۔ اسی مناسبت سے پھر یہ اصحاب عقاب بن گئے۔ قاف نہیں، کاف ہا فا جو آپ سورۃ القاف پڑھتے ہیں وہ نہیں، احقاف، موٹے قاف کے ساتھ، الف ہا قاف الف فا، موٹے قاف سے جو سورت کا نام ہے۔ ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جب کہ اس نے عقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، یعنی ٹیلوں والی زمین پر، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے بھی گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آتے رہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دے؟ اچھا تو جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے۔ اس نے کہا، یعنی پیغمبر نے، میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دکھا دیا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اس چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں اس قوم کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا گیا کہ کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا۔ یعنی بظاہر اگر آندھی بھی چلتی تو ان کے اوپر اثر نہ ہوتا، اگر بارش طوفان وغیرہ ہوتا تو یہ اپنے گھروں میں چھا چھپتے، لیکن اللہ کے عذاب سے پھر بھی ان کو کوئی چیز بچا نہ سکی۔ اسی چیز کا یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اب یہاں پر اللہ کا عذاب کس شکل میں آیا؟ ان پر ایک بادل بھیجا گیا، ہم پر دیکھیں نا، بادل ہم پر بھی آتے ہیں نا تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا، وہ بھی خوش ہو گئے، ہم پر بارش برسے گی، گرمی تھی اب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، بہت تو اب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، برسنے لگے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک عذاب کے آنے سے ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے، اس لیے کھل کر بادل آتا ہوا دیکھتے تو یا تیز ہوا چلتی تو گھبراہٹ اور خوف سے آپ کا چہرہ مبارک پہچان لیا جاتا، یعنی بادلوں کے آنے پر آپ ڈر جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہ آپ کے حلق کا قوا نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، اور جب بھی آپ اور اللہ کا خوف آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیا جاتا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اس سے بارش برسے گی، لیکن اس کے برخلاف آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ تو ناگواری کا اثر آپ کے چہرے سے پہچان لیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ عنہ، مجھے یہ چیز بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ ایک قوم عاد ہوا کے ساتھ عذاب دی گئی تھی، انہوں نے جب عذاب دیکھا تو بولے ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، لیکن وہ کیا تھا؟ عذاب تھا۔ تیز آندھی اور تیز ہوا کے چلنے اور بادلوں کے آنے پر پریشان ہو جایا کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر من شرہا و شر ما فیہا۔ تو یہ دعا یاد کر لیں، پہلے بھی ہم نے پڑھی ہمارے کسی درس میں صحیح بخاری کے۔ تو بادل برسیں یا بادل چلے جائیں، جب بھی تیز ہوا چلے یہ دعا پڑھ لیا کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ ہوا جو چلی اچھا یہ دعا میرے پاس ہے عظمیٰ جی، تو میں ڈال دوں گی، آپ کا ٹائم بچ جائے گا، یہ میرے پاس سامنے ہی کہیں ہے، میں تو کسی گروپ پہ میں ڈال دوں گی۔ تو کیا ہوا؟ تو اس قوم کے ساتھ کیا ہوا جب ہوا چلی؟
تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، یہ وہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جس کے سسٹرز، میری پیاری بہنوں، جس کے آپ کے فون میوٹ نہیں ہے، اگر آپ ہوم فون سے، گھر کے فون سے ہیں، موبائل فون، جس سے بھی آپ اس کو میوٹ کر دیں نا، تو تھوڑی سی ڈسٹربنس کی آواز آ رہی ہے۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا ہے، ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ رفیہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیہ جی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت ہی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے تھے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یعنی عذاب کے آنے پر جن بتوں، دیویوں اور دیوتاؤں سے توقع کرتے تھے کہ ان کی مدد کریں گے، وہ سب خود بیچ میں رل گئے۔ یعنی جب زلزلے آئے اور بستیاں زمین میں دھنسی تو وہ بت کہاں گئے؟ ساتھ ہی گئے۔ اور پھر کیا ہوا؟ ہزاروں سال بعد کچھ ایسی جگہوں کو کھود کر لوگوں نے دوبارہ بت نکال کر باہر رکھ دیے، اور ان سے عبرت لینے کی بجائے انہیں ہیریٹیج قرار دے دیا گیا، اور پھر وہ رکھ دیتے ہیں، پھر وہ ٹورسٹ اٹریکشن کی پلیسز بن جاتی ہیں، پھر وہاں ٹکٹس ہوتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے اور عبرت نہیں لیتے۔ چلیں ٹورسٹ اٹریکشن پہ رکھ دیا گیا، جو ساری چیزیں ہیں ہمارے یہاں بھی ساری ہے، ہراپا، موہنجو دارو وغیرہ، ٹکٹس بھی ہوں کوئی بات نہیں، لیکن جا کے عبرت لینا چاہیے ایسے واقعات سے کہ اللہ کا عذاب ان پہ آیا تھا، اور پھر ایسی جگہوں سے جلدی نکل جانا چاہیے نا۔ ابھی جو قوم عاد و سمود ہم نے پڑھتے آ رہے ہیں پچھلے پاروں میں بھی، تو وہ تبوک کے پاس بھی وہ ایک بستی تھی جہاں پہ ان کی سب ہلاکت کا سامان تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہاں سے جلدی نکل چلو۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ ابھی میں نے اس قرآن، ہم نے یہ صورت شروع کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وادی نخلا میں جنوں نے قرآن سنا تھا۔ اچھا، اب یہ کون سا موقع تھا؟ طائف سے واپسی کا موقع۔ آیت نمبر 29 کو انڈرلائن کریں جو یہ جنوں کے متعلق ہے۔ طائف سے واپسی کا موقع تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں آہستہ آہستہ حالات جب بہت تنگ ہوئے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ جب آپ کو ایک گھاٹی میں مبوس کر دیا گیا۔ اس گھاٹی کا نام تھا شعب ابی طالب کی گھاٹی، اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی حیات تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں مبوس ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ایمان والے بھی تھے۔ پھر جب اس گھاٹی سے نکلے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، ابو طالب آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا، اور مکے میں ہر طرف کی سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہو گئی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے آپ کو بہت سپورٹ تھا، لوگ اس طرح آپ پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے نا ان کی وجہ سے، تو اب آپ کا سپورٹ بھی ختم ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا تھا، اس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اب کوئی بھی نہیں مانے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کسی اور بستی والوں کی طرف جا کر ان کو پیغام پہنچا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ جب طائف کی طرف گئے تو وہاں پر لوگوں نے جو حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، پتھر مارے اور سخت قسم کی ذہنی اور جسمانی اذیت دی، اتنے پتھر مارے کہ خون بہتا رہا اور آپ کے جوتوں میں آ گیا اور لہو لہان کر دیا آپ کو، اور آپ کے جوتوں تک پہنچ گیا، تو جسمانی اذیت دی۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ جنوں کا گروہ یہاں سے کیوں گزرا تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب آسمان پر جنات جاتے اور ان کے اوپر شعلے برستے تو ابلیس کے پاس آتے، کیونکہ جنات تو ایسی مخلوق ہے نا کہ وہ اڑتے ہیں، تو وہ آسمان پر چلے جاتے سنگن لینے کے لیے کہ کیا اللہ تعالیٰ احکام اتار رہے ہیں۔ تو اب جب قرآن آ رہا تھا نا، قرآن نازل ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کا آنا جانا آسمان پہ بند کر دیا تھا، تو وہ بیٹھتے تھے سنگن لینے کے لیے تو ان کو شہاب ثاقب مارے جاتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پی لوں۔ تو ان پر شہاب ثاقب مارے جاتے تھے تاکہ وہ آسمانوں میں بیٹھ نہ سکیں، اور وہ شعلہ برستا تھا، اور وہ
جب آسمان پر جنات جاتے تو ان کے اوپر شعلے برستے اور وہ کچھ سنگن نہیں لے سکتے تھے، تو وہ ابلیس کے پاس آتے، اس کو حال بتاتے، تو اس نے پوری زمین کے اوپر جنات بکھیر دیے۔ ابلیس نے کہا کہ جا کر خبر لے کر آئیں کہ آخر ایسا کون سا واقعہ زمین میں رونما ہونے والا ہے جس کی وجہ سے اب آسمانوں پر ہمارا جانا بند ہو گیا۔ تو انہیں گروہوں میں سے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنتے ہوئے پایا، اس نے کہا تھا دنیا کے مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ، تو وہ جب اس طرف آیا ایک گروہ جنوں کا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنتے ہوئے پایا فجر کی نماز میں، اور جب قرآن سنا تو حیران ہو گئے، تو اور پھر کیا ہوا کہ وہ ایمان بھی لے آئے، اپنی قوم کی طرف بھی دوڑتے ہوئے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر نے آنا تھا وہ تشریف لا چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمیں بھی قرآن سننا چاہیے اور ہمیں بھی اپنے ایمان کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ تو فوراً ایمان لے، اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے، جب ہم جنوں کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود ان کو اس طرف لے آیا تھا، ان کے اندر خیر تھی۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش آ جاؤ۔ دیکھیے کسی نے ان کو سکھایا نہیں تھا، لیکن اس کلام کی رسپیکٹ میں وہ خاموش ہو گئے تھے۔ تو اس وقت تو کیا کرنا چاہیے، جب قرآن پڑھا جائے تو بات چیت بند کرنا نہ دینا چاہیے۔ آپ نے آیت بھی سنی اور ہم نے 12 وہ آیت سنی بھی پڑھی بھی ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَأَنصِتُوا لَهُ وَاسْمَعُوا، کہ خاموش رہو، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنا۔ تو قرآن پڑھنے والے طالب کی بنیادی آداب میں سے یہ بات ہے، کیونکہ ادب کے بغیر جو بھی چیز لی جائے وہ بے روح ہوتی ہے، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، سنا ہے نا آپ نے بچپن سے۔ فلما حضروا قالوا انصتوا، جب وہاں پر حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، ہم ذرا غور سے سنیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، تو ان کے لیے ایک لیسن کافی تھا، ان جنوں کے لیے، کیونکہ جنوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں نا، تو جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں، تو ایک لیسن کافی تھا ان کا مبلغ بنانے کے لیے۔ کوئی لمبی چوڑی ٹریننگ نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ جو انہوں نے سنا تھا وہ ان کے دل پر اثر کر گیا تھا۔ جب دل پر اتر جائے، جو بات دل میں ہو، تو پھر اسی کو کسی سے شیئر کرنا بھی کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو خود بخود الفاظ مل جاتے ہیں تو پھر واپس اپنی قوم کی طرف جا کر مبلغ بن جاتا ہے اور ڈرانے والا بن جاتا ہے، یعنی جا کے وہ شیئر کرتا ہے، بتاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ بھی یہاں پڑھنے آتے ہیں تو جب ہمیں قرآن کی حلاوت محسوس ہوتی ہے تو ہمارا دل کرتا ہے نا، ہم گروپس پہ ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ان سے اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سے جڑ جائیں، اور یہ ہے کہ ہدایت آ جائے زندگیوں میں۔ وراثت میں تو مسلمان ہیں ہی ہم، لیکن کیا ہے کہ قرآن پڑھ کے تو پھر ایک انسان ہدایت مل جاتی، نور روشنی آ جاتی ہے۔ تو ہماری بھی یہ کوشش ہوتی ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام کی یا وحی کی حلاوت چکھی تو فوراً حضرت عثمان غنی اور دوسرے لوگوں کو لے آئے اور سب کو مسلمان کر دیا انہوں نے۔ اب پھر کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ رحمان پڑھی تو صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جن تھے کہ جب میں نے سورہ رحمان پڑھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب دیتے تھے کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے۔ یہ دعا بھی میرے پاس ہے عربک میں، تو عربک میں تو میں نے بولی نہیں، ٹائم تھوڑا سا میں نے کہا بچاؤں، تو وہ دعا بھی میں پوسٹ کر دوں گی، باقی دعائیں عظمیٰ جی کریں گی آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری، تو آپ نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جن تھے جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب دے رہے تھے۔ انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کہہ رہے ہیں، یعنی تورات کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن بھی عبادت کے مکلف ہیں انسانوں کی طرح، اور ان کا بھی جو مکلف مخلوق ہے اللہ کی، ان سے حساب کتاب بھی ہوگا۔ تو وہ تورات کو بھی ماننے والے تھے۔ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے نا کہ تورات کے بعد نازل ہوئی ہے، جو آنے والے تھے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ دیکھیں یہ سب جن جا کے کہہ رہا ہے اپنی قوم کو، اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے وہ نہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی اور حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے۔
ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے، اور کیا ان لوگوں کو سجائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں، مگر رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو اب مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، اور ان کے مقابلے میں جلدی نہ کرو، یعنی عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جاتا ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، تو انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے ہلاکت اسی کی مقدر میں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے راستے میں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، انڈر لائن کریں۔ صبر کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو اور پھر اس کی وجہ سے انسان برداشت نہ کر پائے، تو انسان کو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اختیار کرتے جانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے کرنے کے لیے کہی۔ الحمدللہ سورۃ الاحقاف مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ ہم سورۃ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں سورۃ المحمد کی شروع کی چند آیات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم الرحمن۔ سورۃ المحمد، یہ آیت نمبر 2 کے فقرے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ سورہ ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام قتال بھی ہے جو آیت نمبر 20 کے فقرے وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ سے ماخوذ ہے۔ مدنی صورت ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا، ضائع کر دیا، خواہ وہ کتنے بھی کام ہو، رفاع عامہ کے کام ہو، چیریٹی کے کام ہو، بظاہر نیک کام کرتے ہو، لیکن اللہ کا حق سب سے پہلے۔ تو جو اللہ کے حق کو نہ دے یا کسی کو ادا نہ کرنے دے وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنے سے مراد ہے کہ کسی کو زبردستی ایمان سے روکنا، ایمان والوں پر ایسے ظلم و ستم ڈھانا کہ دوسرے لوگ دیکھ کر ڈر جائیں اور ایمان کی طرف نہ آئیں، جیسے کہ اس زمانے میں ہوتا تھا۔ تیسرا یہ کہ دین اور دین والوں کے خلاف کسی کو ورغلایا جائے تاکہ لوگ ان سے بدظن ہو اور پھر دین کی طرف نہ آئیں، لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسے ڈالیں، ایمان والوں، دین والوں، پیغمبر کے پیروکاروں کے بارے میں ایسا نیگیٹو پروپیگنڈا، ایسا منفی پروپیگنڈا کیا جائے
جس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آنے سے رک جائیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے دین سے روکنے میں شامل ہیں۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال یعنی ان کی کوششیں یا پھر ان کی روایتی دینداری کے کام سب ضائع کر دیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اسکالرز بھی ہوتے ہیں، اگر وہ بیچاروں کی طلاق ہو جائے تو کتنی جو ہے اسکینڈل بن جاتا ہے، ان کی اپنی ذاتی زندگی ہے نا۔ پچھلے دنوں ایک اسکالر کا بہت اسکینڈل چلا تھا ان کی ڈیورس پہ، تو اب وہ ان کی ذاتی زندگی ہے، ہمیں کیوں اس طرح کی باتیں کرنا چاہیے؟ اور ہم جو خاص طور پہ جو قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں کہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ پھر اگر ذاتی باتیں بھی ہو رہی ہیں کسی اسکالر کی، کسی داعی دین کی، دعویٰ کرنے والے کی، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ پڑھا کیا رہا ہے، پڑھ کیا رہا ہے۔ ہم قرآن و سنت اس سے لیں، نہ یہ کہ ہم اس کے دور ہو جائیں۔ تو یہ ہے ساری باتیں میں نے ایکسپلین کر دی کہ اللہ کی راہ سے روکنے والی چیزیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے سراسر حق ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، یعنی جیسا عمل ویسی سزا۔ جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو بہترین جزا بھی دی گئی، اور اس میں خاص طور پر قابل ذکر بات ہے بما نزل علی محمد، جو بھی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تو یہ آیت ہے نا کہ بما نزل علی محمد، اسی وجہ سے نام ہے سورت کا، خواہ وہ قرآن مجید ہے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایسے لوگوں کی جزا ہے کیا ہے؟ اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دیا۔ جہاں تک سنت کا تعلق ہے تو سنت پر بھی اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جس طرح قرآن مجید پر ایمان لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بے شک مجھے قرآن کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، یعنی حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ بتاتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی طرف سے پہنچاتے تھے، اپنے نفس سے باتیں نہیں کرتے تھے۔ تو اس پر ایمان لانا اور اس کے مطابق عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ ہے نا آیت بھی ہے، ان ہوا وحی یوحا، کہ وہ تو وہی کرتے ہیں جو ان کو وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت لے کر اترتے تھے، اور جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے اسی طرح سنت کی تعلیم دیتے تھے، یعنی جس طرح آپ کو قرآن سکھاتے تھے جبریل علیہ السلام، اسی طرح آپ کو سنت کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ اور سنت سے منہ موڑنے والوں کی سزا کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو خوشی کے ساتھ قبول کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا نہایت ضروری ہے۔ اور جو صحیح بخاری پڑھ چکی ہیں، میرے ساتھ پڑھ رہی ہیں، 2-3 چیپٹر ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کور کر لی ہیں، تو آپ نے دیکھا نا کہ کتنی ہمیں باتیں پتہ چلتی گئیں، اور کتنے ہم روشنی میں آتے گئے، اور کتنے اندھیرے ہمارے چھٹ گئے۔ اور جیسے کہ آپ ایک مثال دیتی ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جراب ساکس کے متعلق، کہ ساکس اگر پہن لیں ہم تو کیا ہے کہ بار بار وضو نہیں کرنی پڑتی نا، اس پہ ہم مسح کر سکتے ہیں۔ تو کتنی آسانیاں ہیں نا سنت سے۔ سنت کہتے ہیں حکمت کو، حدیث جو ہے حکمت ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس طرح کی آیت 4 دفعہ قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ ایسا نبی بھیجیے جو ان پر یتلو علیہم آیاتہ آیات پڑھے، ویزکیہم ان کا تزکیہ نفس کرے، غسل، طہارت، وضو، جنابت کا غسل وغیرہ، ظاہری صفائی اور باطنی صفائی، دل کا بغض، کینہ، جلن، انوی، یہ سب ختم ہو جائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب یعنی قرآن کی کتاب کہا گیا ہے، اور حکمت کی باتیں بتائیں، یعنی حکمت ہے حدیث، تو اس سے ہمیں حکمت ملتی ہے۔ یعنی اب طب نبی، انشاءاللہ طب نبی بھی ہم شروع کر دینا۔ اب آج کل تو ہمیں کرنا چاہیے سارا علاج جو ہمیں اسی سے کرنا چاہیے۔ اب دنیا آ گئی نا طب نبی کی طرف بھی، کہ یہ وائرس کا علاج ہی نہیں مل رہا ہے، تو اب سب کا رجحان ہو گیا ہے کہ ہم طب نبی سے علاج کریں انشاءاللہ۔ تو وہ بھی انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے۔ بس آپ لوگوں کی ہمت ہے، یقین کریں آپ سب لوگوں کی ہمت اور طاقت کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، یقین کریں
آپ لوگ مجھے ہمت دیتے ہیں، سپورٹ گروپ ہے تو ہم سب مل کے کام ہو رہا ہے، اکیلے کام نہیں ہوتا ہے واقعی انشاءاللہ ہم چلتے رہے ساتھ تو، اور ہم بہت سی چیزیں بہت سے سبجیکٹس کور کریں گے، چاہے آدھا گھنٹے کا ہو چاہے گھنٹے کا ہو، تو دورہ قرآن ہے اس لیے 2 گھنٹے ہو جاتا ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے ہم تو گھنٹے گھنٹے کی کلاسز کرتے تھے۔ ذالک بان، تو اس لیے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو خوشی سے کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا نہایت ضروری ہے۔ اور ہاں ایک بات اور کہتی چلوں کہ سنت، آپ سب نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ سنتوں پر نہیں چلیں گے، اور اس زمانے میں ایک سنت کو فالو کرنا، ایک سنت پہ چلنا 100 سنتوں کے برابر کا ثواب ملے گا۔ اور آپ نے پچھلے پاروں میں بھی پڑھا ہے نا کہ 100 سے زیادہ بھی ایک روایت تھی اس میں تھا ثواب تھا۔ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اس طرح اللہ لوگوں کو ان کو ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے۔ کیا ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پس جب ان کافروں سے تمہاری جب مڈبھیر ہو تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو، تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کرو، فدیے کا معاملہ کرو تاکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یعنی یہاں کچھ جنگی قوانین بتائے جا رہے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین کامل ہے، اس میں صرف کھانے پینے کے آداب یا سونے جاگنے کے آداب نہیں بتائے گئے، اس میں زندگی کے ہر معاملے میں سے متعلق رہنمائی دی گئی، حتیٰ کہ جنگ کرنے اور جنگ کا مقصد اور پھر جنگ کے بعد قیدیوں کو پکڑنے اور ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے، کیسے ان کو رکھا جائے، کیسے ان کو آزاد کیا جائے، یہ تمام چیزیں بھی کھول کر بتا دی گئی ہیں۔ یہ ایک آدمی تھا جنگ میں قید ہو کے آیا تھا، تو اس کو باندھا گیا تھا مسجد نبوی میں 3 دن کے لیے۔ دیکھیں اس کو باندھا گیا، قید کیا گیا، کھانا پینا اتنا اچھا اس کو رکھا گیا کہ وہ نہ غسل کیا 3 دن بعد اس نے نہایا اور پھر ایمان لے آیا۔ تو یہ سب طریقے قرآن و سنت کے کہ کس طرح اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے تھے، ایسا آپ اللہ تعالیٰ نے اخلاق سکھایا ہے آپ سسم کو اور صحابہ کرام کو اور ہم سب کو۔ یہ ہے تمہارے کرنے کا کام، اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت خود اکیلے بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اہل ایمان کو میدان جنگ میں کیوں لے آتا ہے؟ تاکہ پتہ چلے کہ ان میں سے کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے، کون زبانی کلامی باتیں کرتا ہے۔ تو بہت آسان ہے، لیکن اصل سچائی انسان کی اس وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ کسی امتحان سے گزرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، یعنی ان کے اعمال کی قدردانی فرمائے گا اور انہیں تو عام لوگوں سے زیادہ اجر دے گا، وہ تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے۔ کیونکہ جب کسی شخص کو دنیا میں مار دیا جاتا ہے تو بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اس کا سارا کچھ ختم ہو گیا اور سب کچھ اس کا بگڑ گیا، یعنی اس نے صرف نقصان ہی اٹھایا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جان دینے والے نقصان نہیں فائدے کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے، اور شہید کے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت مرتبے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کا حال درست کرے گا۔ وَيَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے، جس کی انہیں پہچان کروا چکا ہے۔ قبر میں جنت دکھا دی جاتی ہے نیک لوگوں کو، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجیے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اور میں ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا۔ صحیح البخاری۔ یعنی دنیا میں اپنے گھر کی ہر چیز کو جانتے ہیں کہ اس میں دراز کہاں ہے، کمرے کہاں ہیں، اوپر کہاں ہے، نیچے کہاں ہے، کچن کہاں ہے، ہم کو اپنی ہر چیز کی پہچان ہے، لیکن اللہ کے ساتھ سودا کرنے والے اپنے جنت کے گھر کو دنیا کے گھر سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، کیونکہ انہیں وہ سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے قبر میں، ان سے مانوس کر دیا جاتا ہے، ان کو آنر بخشا جاتا ہے اس گھر کے ذریعے۔ یا ایھا الذین آمنوا، لیکن میری بہنوں سب کچھ دکھانے کے باوجود ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی قبر میں، جنت کی کھڑکی سے کھول دی جائے گی، سب کچھ دکھا دیا جائے گا، پھر بھی آپ سب نے فرمایا کہ سارے مرحلے طے کرنے ہیں، حشر کا روز، میزان، پل صراط، قنطرہ کا پل، ترازو، سارا کچھ ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اس کو انڈر لائن کرے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مراد یہ کہ اللہ کے دین کی مدد، یعنی دین کے کام کے لیے جب بلایا جائے تو انسان چل کر نہیں دوڑ کر آئے،
اور جب انسان دین کے کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے قدم جما دیتا ہے، اس کو دین پر استقامت عطا کرتا ہے جس کی ضرورت ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت اللہ کے دین کا کام کے بغیر آتی نہیں ہے۔ تو اگر دین میں استقامت چاہتے ہیں کہ اس طرح میں اور آپ کو سے کنیکٹ کریں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بلائیں، اور جا کے جو کچھ پڑھتی ہیں اس کو دیکھیں، پڑھیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں، جو انڈر لائن کیا اس کو جا کر دیکھیں، اور ریکارڈنگز کو فارورڈ کریں، زیادہ سے زیادہ لائیں۔ آج کل تو گھر بیٹھ کے کیا سب کہیں کہ میوٹ کر دیں، بعض لوگ کہتے ہیں ارے 1 گھنٹہ بیٹھنا پڑے گا، 2 گھنٹہ، تو وہ تو پھر لذت آئے گی، چاشنی آئے گی، حلاوت محسوس ہوگی دین کی، تو بیٹھیں گے نا۔ کہیں کہ اچھا بس آپ میوٹ کر دیں اور آپ سنتی رہیں، تو آپ کام بھی کرتے رہیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لیول بھی لے آئے گا جو آپ لوگ لے رہے ہیں، نوٹس وغیرہ لکھ رہے ہیں، قرآن کو دیکھ کے پڑھیں، تو سننے سے بھی ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے، تباہ کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے کسی حکم کو بھی ناپسند نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں کتنا ہی مشکل کیوں نہ نظر آئے، اس پر دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کفار پر یہاں پر کفار کی یہ جو سزا بتائی گئی ہے کہ ان کے لیے تباہی ہے، ان کے اعمال غارت ہیں، ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے۔ ہمیں وہ چیزیں جو اللہ نے اتاری ہے نہایت محبوب ہونی چاہیے، قرآن و سنت نہایت پسندیدہ ہونی چاہیے، اور ایک ایک حکم کو خوشی سے لینا چاہیے۔ بعض لوگ حدود کے معاملے میں پس و پیش کرتے ہیں، ہائے ہائے اسلام میں تو قتل کیا جاتا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، کسی کی جان لی لے لی جائے، چوری کے لیے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، تو یہ جو حدیں ہیں نا، تو اس سے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے رکھی ہے، چوں چرا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں جو چوری کرنے کی سزا ہاتھ کا کاٹنا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ بڑی وحشیانہ سزا ہے کہ انسان ساری زندگی کے لیے ہاتھ سے محروم ہو جائے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر چوری ایک نفسیاتی بیماری ہوتی، تو جب تک چور کا ہاتھ نہ کٹے وہ اس بیماری سے باز نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر پھر چوری کا کھیل کھیلے گا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں جس کی چوری ہوئی اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا، اور پھر یہ چور کرتا ہی چلا جاتا رہے گا چوریاں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس چیز کی سزا دنیا میں اتنی بڑی ہے اس کی آخرت میں کتنی بڑی ہوگی، تو آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے دنیا کی سزا رکھ دی گئی ہے تاکہ انسان اس برے فعل سے باز آ جائیں، تو ہمیں کسی بھی حکم پر جزا فضا نہیں کرنی چاہیے، ورنہ تو ہمیں سارے قاتل ہی نظر آئیں اگر قتل کی سزا قتل نہ ہو، تو دنیا کا چین سکون امن ختم ہو جائے اور بے اطمینانی کی اور خوف کی کیفیت طاری ہو جائے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے، اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا، اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں۔ ذالک بان اللہ مولی الذی آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا، یعنی مکہ والوں سے زیادہ طاقتور تھی، کیونکہ مکہ سے نکالا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سب کو ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا، یعنی پچھلی جتنی بھی قومیں برباد ہوئی ہیں انہیں اللہ کے عذاب سے کسی نے بھی نہیں بچایا، تو ان کو کون بچائے گا جو یہ مکہ والے نکال رہے ہیں آپ کو؟ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صحیح ہدایت پر ہو اور ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار بن گئے ہیں؟ پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی
نتھرے ہوئے پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا، سبحان اللہ، حالانکہ وہ اتنا زیادہ ہوگا۔ نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لذیذ ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف شفاف شہد کی، اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش کا سامان۔ کیا وہ شخص جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا؟ استغفر اللہ۔ جہاں تک جنت کی نہروں کا تعلق ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں دودھ، پانی، شہد اور شراب کے سمندر ہوں گے، اس کے بعد انہی سے نہریں پھوٹیں گی۔ ہر ایک کو اپنی اپنی طرف ہر ایک کی اپنی اپنی طرف جا رہی ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے، یعنی پہلے سمندر ہوگا، پھر سمندر سے یہ 4 قسم کی نہریں پھوٹ رہی ہوں گی، اور سب سمندر کا ماوا منبع جنت الفردوس الاعلیٰ ہے، اس لیے ہمیشہ مانگے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ و اعوذ بک من النار۔ اے اللہ، ہم آپ سے جنت الفردوس الاعلیٰ کا سوال کرتے ہیں اور آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں، اور پھر جب تمہارے پاس سے نکلتے تو ان لوگوں سے جنہیں علم کی نعمت بخشی گئی ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی انہوں نے کیا کہا تھا۔ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، اچھا کیا کہا تھا، غور سے نہیں سنتے، پھر پوچھتے اچھا وہ کیا کہا جا رہا تھا، یعنی توجہ سے نہیں سنتے، بظاہر لگتا ہے بڑے غور سے سن رہے ہیں لیکن نہیں سنتے۔ یہ منافقین کی طرف اشارہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی اس آیت میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے اور اپنی خواہشات کے پیروکار بنے ہوئے، یعنی ان کے اندر سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کیوں نہیں سننا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن کی تعلیمات ان کی خواہشات کے خلاف جاتی ہیں، تو وہ ایسی باتیں سننا ہی نہیں چاہتے تاکہ نہ سنیں، نہ سمجھیں، نہ عمل کرنا پڑے۔ حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ پکڑ تو ہوگی، یہ ایک کورس تو آ گیا ہے، زندگی کا کورس تو آ گیا ہے، جیسے بچے کو سلیبس خرید کے دیتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے، اور سوال جواب ضرور ہوتا ہے، ایگزام ضرور ہوتا ہے، تو یہ کورس تو آ گیا ہے، قبر میں ہی سوال جواب شروع ہو جائیں گے۔ والذین تدعوا زادہم اہدم وآتاہم تقواہم، رہے وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے، یعنی ہدایت میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اب کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامات تو آ چکی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور دیگر علامتیں، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات کا اور تفصیلی ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے۔ جب وہ خود آ جائے تو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کا کون سا موقع باقی رہ جائے گا؟ یعنی جو علامتیں دیکھ کر قیامت کو یاد نہیں رکھتے، اس بڑے دن کا خوف نہیں کھاتے، تیاری نہیں کرتے، تو ان کے بعد ایک علامت جب پوری ہو جائے گی، دراصل قیامت آئے گی، تو پھر یہ کہاں ہوش میں آئیں گے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگے اپنے قصور کے لیے بھی، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے۔ اس سے یہ نہیں مراد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر کوئی ذم یا گناہ یا قصور کیا تھا۔ اصل میں جو مقربین ہوتے ہیں نا، اللہ کے جو مقرب بندے اور انبیاء جو ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہوتی نیکی ہیں، لیکن کم درجے کی نیکی ہوتی ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ عام بندوں سے وہی چیز قبول کرتا ہے، کم درجے کی نیکیاں جو ہوتی ہیں، لیکن جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں اس سے وہ قبول نہیں کرتا، اس سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بہتر کام کرے۔ تو جیسے ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ایک سلو ہوتا ہے، اس کو استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنا ہی کر سکتا ہے، اس سے وہ اتنی توقع رکھتا ہے، لیکن جو ذہین اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جب وہ غلطی کرے تو اس کی شامت زیادہ آتی ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، تم سے یہ توقع تھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی تھی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں درجہ اول سے درجہ دوم بھی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں قصور گنا گیا۔ اللہ تمہاری سرگرمیوں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے واقف ہے۔ اللہ کو ہمارے گھروں کا بھی پتہ ہے، قبر کہاں بنے گی وہ بھی پتہ ہے، قیامت کے دن کہاں ہوں گے ہم، جنت میں کس جگہ ہے اور کس کی کہاں جگہ ہوگی، جہنم میں کہاں جگہ ہوگی، وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں ہم جنگ کا حکم دیا جائے،
کیونکہ اس سے پہلے جنگ سے روکا جا رہا تھا، مگر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا تو تم نے دیکھا جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ یعنی منافقین کے لیے حکم بہت بھاری ثابت ہوا جب جنگ کا حکم آیا۔ افسوس ان کے حال پر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سچے نکلتے تو انہی کے لیے اچھا تھا۔ اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے؟ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، کن پر؟ جو زمین میں فساد پھیلائیں، رشتہ داریوں کو کاٹیں اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا۔ اب جو ہے قرابت داری پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آیت ہے کہ رشتہ داریوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، ان کو جوڑنا چاہیے۔ قاطع رحم، جو رحمی رشتے، ماں کے رحم اس لیے کہا گیا کہ ماں کے رحم سے بھائی بہن ہوتے ہیں نا، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو قاطع رحم کبھی بھی جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے رحم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ جو تجھے کاٹے اسے میں کاٹوں، جو تجھے جوڑے اسے میں جوڑوں۔ اور اگر ہم میری بہنوں لمبی زندگی چاہتے ہیں اور رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، رزق میں برکت چاہتے ہیں، کھلا رزق چاہتے ہیں اور لمبی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں قرابت داری جوڑنی چاہیے۔ اور لمبی زندگی ہوگی تو اس میں ہم روزے رکھیں گے، اچھی عبادات کریں گے، رمضان کی ہمیں آخری عشرہ ملے گا، 21، 23، 25، 27، 29، اور بعض دفعہ چاند رات بھی طاق رات ہوتی ہے تو اس کے متعلق خیر من الف شہر سورۃ انا انزلناہ میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر، کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بھاری ہے اگر اس میں عبادت کر لی جائے۔ تو اگر ہمیں عمر مل جائے اور ہر سال ہم طاق رات کو گھر میں ادا کر لیں یا مسجد میں چلے جائیں، آج کل تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ بیک ٹو نارمل سب کر دیں، اگر مسجد میں موقع نہ ملے تو میری بہنوں ضرور گھروں میں کر لیں۔ کوئی حافظ ہو، آپ کے بچے ہوں، بھائی ہوں، کوئی گھر کے ہی لوگ ہوں تو آپ ضرور تراویح پڑھیں اور پھر اس میں شبینہ بھی کریں، رات کو تراویح کے بعد آخری عشرے میں خوب عبادت کریں تو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، یعنی 83 پوائنٹ سم تھنگ۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ 83 سال کی عمر بھی لے کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، اور اگر ہر سال ملتے جائیں ہمیں 83 پوائنٹ سم تھنگ یعنی 84 ایئرس میں تھوڑے کم، تو کتنا اجر ہے آپ سوچیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیونکہ صحابہ نے فرمایا تھا کہ ہماری عمریں چھوٹی ہیں، پچھلے لوگوں کی تو عمریں 1000 سال ہوتی تھی، تو وہ تو بہت عبادت کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ القدر نازل فرما دی کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور اس کے خیر من الف شہر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، یہ تو 1000 مہینوں سے بھاری رات ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیلکولیشن کریں آپ بھی گھر جا کے، تو 83 پوائنٹ سم تھنگ بنتا ہے، اور کریکٹ کیلکولیشن واٹس ایپ پہ ڈال دیں یا ایک دوسرے کو بتا دیں۔ تو یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، کن پر؟ جو زمین میں فساد پھیلائے، رشتہ داریوں کو کاٹے، ان کو اندھا اور بہرا بنا دیے۔ فوراً جلدی جا کے، کیونکہ اعمال نامے پیش نہیں ہوتے، اگر ہماری کسی سے بات چیت نہیں، قرابت داری نہیں، رشتہ داروں سے بات نہیں ہے تو آپ فوراً فون کریں۔ اب یہاں پر ہیں تو جانے آنے کا تو آج کل مواقع نہیں ہے، تو فون تو ہے نا، تو فون سے آپ سب کو فون کر لیں، اللہ کے لیے ہیومیلیٹ ہو جائیں، اللہ کے لیے گر جائیں، تاکہ بڑے مہینے ہیں، شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے ہم پہ سے، رجب چلا گیا تیزی سے، تو اب جو کچھ ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ قرابت داری جوڑ لیں جلدی سے، ورنہ تو اعمال نامے پہ نہیں پہنچ جائیں گے۔ پیر جمعرات اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، اگر 2 آدمی آپس میں بات نہیں کرتے ہیں، 2 رشتہ دار، تو اور دوست بھی ہوں تو اس کو بھی فون کر لیں، آپ کی سہیلیاں بھی ہوں تو ہمارے اعمال نامے پیش ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ افلا تدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ تو میری بہنوں بہت غور و فکر کریں آیت کونی اور آیت شرعی دونوں پر۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ہم سب بھی خطاب ہے، کیونکہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اسے اپنے ہر سوال کا جواب، اپنی ہر الجھن کا حل مل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرآن پڑھتا ہی نہیں تو پھر اسے جو ہے کہاں سے کوئی نصیحت دے سکے گا نا، قرآن سے ہی نصیحت آتی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں اور دلوں کے دروازے اور دلوں کے تالے کھولنے کا حکم ہو رہا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، نمبر 1 عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی، یعنی حکمت آ جائے گی، وزڈم آ جائے گی
علم کا سرچشمہ ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ الدارمی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے لوگوں کے دل کھل جاتے ہیں، حقائق سمجھ میں آنے لگتے ہیں اور انسان کو سیدھی راہ مل جاتی ہے۔ حقیقت یہ کہ جو لوگ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اس سے پھر گئے، ان کے لیے شیطان نے اس روش کو سہل بنا دیا اور جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے دراز کر رکھا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں کو کہہ دیا کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، یعنی منافقین کفار سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ ان کا نہیں مانیں گے، کچھ تمہاری بھی مانیں گے، کیونکہ دونوں فریقوں کو خوش رکھنا چاہتے تھے۔ یعنی کہ منافق تو ڈول فیس ہوتا ہے نا، دونوں طرف خوش رکھتا ہے، ہر طرف جہاں ان کو فائدے ہوتے تھے ادھر بھی اپنا خوش کرتے ہیں، ادھر بھی خوش کرتے ہیں۔ منافقین کو کہ اپنے ساتھیوں سے ملتے تھے، اللہ نے کہا اپنے شیطانوں سے ملتے تھے، اپنے بڑے بڑوں سے تو ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ جا کے اپنے شیاطین کو، اپنے لوگوں کو کہتے کہ ہم تو مسلمانوں کو اور آپ سسم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ ان کا یہ ڈول فیس ہوتے ہیں، اس طرح کی وہ حرکت کرتے تھے، اور جا کے مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھ کے اس لیے بیٹھتے تھے کیونکہ کلمہ پڑھ لیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر جا کر سارے راز بھی وہاں باہر جا کے فاش کر دیتے تھے۔ اللہ ان کی یہ خفیہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ اللہ استغفر اللہ، اللہ ہمارا حسن خاتمہ، اللہم انا اسألک حسن الخاتمہ، ہمیشہ حسن خاتمے کی دعا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بہترین کیجیے گا۔ فرشتے پھولوں کے گلدستے لیے ہوئے آئیں اور ہماری روح اس طرح نکل جائے، نیک روح کے متعلق آپ نے پڑھا تھی نا حدیث میت کے درس میں، کہ ایسے نکلے گی جیسے کوجے سے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے۔ جیسے آپ مشکیزہ بھی دیکھا ہوگا اپنے ملکوں میں، ورنہ تو یہ سمجھ لیں کہ جگ سے جلدی جلدی جیسے آپ پانی ڈیلتی ہیں، اس طرح نیک روح نکل جاتی۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا، تو والنازعات غرقا تو جسم میں ڈوب کر جان نکالتے ہیں، ہپوکریٹس کی، منافقین کی، فجار کی، کافر کی۔ والناشطات نشطا، اور مومنوں کی، مسلمان مومنوں کی روح جو ہے فرشتے ناشیات جو ہے نشاط سے، نرمی سے نکالتے ہیں، آرام سے نکالتے ہیں۔ اللہ ہمارا حسن خاتمہ کیجیے گا، آمین۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس طریقے کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا پسند نہ کیا، اسی بنا پر اس نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ جو اللہ کی رضامندی کے راستے کو پسند نہ کرے تو پھر ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر جو وقتاً فوقتاً چھوٹی چھوٹی یا جو بڑی بڑی مشکلات ڈالتا ہے، اس سے انسان کی آزمائش کرنا مقصود ہوتی ہے کہ یہ شخص اپنے دعووں میں کتنا سچا ہے، دین میں کتنا کھڑا ہے، کتنا خالص ہے، کتنا سنجیدہ ہے۔ بعض اوقات انسان دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو یہ بھی کروں گی، اور جب واقعی کام کا وقت آ جاتا ہے نا تو اس وقت کیا ہوتا ہے، جو حاضر ہوتا ہے وہ امتحان پاس کر گیا، جس کے قول و فعل کا تضاد نہیں، لیکن جو کام کے وقت بھاگ جاتا ہے، فرار حاصل کرتا ہے، تو یہی دراصل منافقت ہے، یہی اس کا کھوٹا پن ہے۔ جو دل میں تھا اللہ سامنے لے آیا۔ اور اکثر ہم دیکھیں گے کہ جب ہم کوئی دعویٰ کر دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور آزما لیتا ہے کہ پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھے بیٹھے کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم ان کو جان ہی لوگے۔ اللہ تم سب کے دل و اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہاری حالات کی جانچ کرے اور دیکھ لے کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی راہ سے روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، حالانکہ ان پر راہ راست واضح ہو چکی تھی، در حقیقت وہ اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا، یعنی جن کاموں کو انہوں نے نیکی سمجھ کر کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ تو ایمان بہت ضروری ہوتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اعمال کی بربادی، یہ بہت فائن لائن ہوتی ہے نا سنت اور بدعت میں۔ بعض اوقات انسان اللہ کا حکم مان رہا ہوتا ہے
سنت پر چل رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں کوئی بدعت بیچ میں سے آ جاتی ہے. جیسے آپ کے گھر کسی غیر اللہ کے نام کا لذیذ کھانا آ گیا، زردہ آ گیا، خوب اس پہ ڈیکوریشن پستے بادام کاجو اخروٹ پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے بدعت آ گئی. اب آپ کے منہ میں پانی آ گیا. اب یہاں آپ کا ایمان کا ٹیسٹ ہو گیا نا کہ آپ بدعت کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی چیز کھا لیتے ہیں. تو کوئی بھی بدعت تو جو اٹریکٹیو جو ہو، تو اس کے اور غیر اٹریکٹیو ہو بھی ہو نہ بھی ہو، میں تو ایک مثال دے رہی تھی، تو اس کے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے اگر وہ کھا لیا. تو یہاں پر اطیع اللہ ایک نمبر، واطیع الرسول دوسرا نمبر، ولا تبطلوا اعمالکم تین نمبر کے اپنے اعمال باطل نہ کرو، یعنی کر کے ضائع نہ کرو. اور کس چیز سے ضائع ہوتے؟ اعمال ریاکاری، بدعت بھی ہو گئی ریاکاری دکھاوے سے، جب کسی اچھے کام کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہو اور اللہ تعالیٰ کو خوش نہ کرنا ہو، لوگوں کے ہمیں شو ہو اور پرائڈ ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر ڈالو. ولا تبطلوا اعمالکم، کفر کرنے والوں، رائے خدا سے روکنے والوں اور مرتے دم تک کفر پر جمے رہنے والوں کو تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا. پس تم بودے نہ بنو اور صلح کی درخواست نہ کرو، تم ہی غالب رہنے والے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اس کو انڈر لائن کریں، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے. اگر تم ایمان رکھو اور تقویٰ کی روش پر چلتے رہو، اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا. اگر کہیں اللہ کو تو مال کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، ہمارا ہی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. دین کے کام میں خرچ کرتے ہیں تو اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرض حسنہ دو، میں واپس دے دوں گا، بڑھا چڑھا کے دوں گا. اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو یہ ہمارے سب فائدے. اگر کہیں وہ تمہارے مال سے مانگ لے اور سب کے سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کھوٹ ابار لائے گا. دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اس پر تم میں سے جو لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے. اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اللہ کی راہ میں مال دینا سب سے پسندیدہ نیکی ہے. اور جو شخص دنیا بھر پر لٹائے اور اللہ کے راستے میں نہ دے وہ اللہ کے ہاں بخیل ہے. اس کی سزا کیا بتائی گئی ہے بخیل شخص کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان میں سب سے بدترین چیز بے صبرے پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے. تو مسلمان مومن بزدل بھی نہیں ہوتا ہے، بخیل بھی نہیں ہوتا ہے، تو بخیلی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح بخل کی وجہ سے انسان پر دنیا کی مشکلات بھی آتی ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحیح جامع صغیر، جب لوگ دینار و درم میں بخل کرنے لگیں، عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگیں، گائے کی دموں کی پیروی کرنے لگیں اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں تو اللہ ان پر مصائب نازل فرمائے گا. اس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک لوگ دین کی طرف واپس نہ آ جائیں. بخل کیا ہوتا ہے؟ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا. واللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو. وَإِن تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم منہ موڑ گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے. کوئی بھی دین کا کام ہو، پڑھنا پڑھانا، پڑھانے والا پڑھنے والا، اگر ہم یہ کام آج نہیں کریں گے تو اللہ کو تو ہماری محتاج نہیں ہے، وہ تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے. اللہ کسی اور کو میری اور آپ کی جگہ کھڑا کر دے گا. تو ہمیں کنیکٹ کرنا ہے اللہ سے. یعنی دیکھیے یہ آیت کہہ رہی ہے اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے، جیسے اور اچھے ہوں گے. یعنی اگر مسلمان نے اپنے دین کی حفاظت کا کام نہ کیا، اس کی نشر و اشاعت کا کام نہ کیا، تو اللہ دوسری قوموں کو ایمان کی توفیق دے کر اپنے دین کا تسلسل باقی رکھے گا اور جب تک چاہے گا اس دنیا میں اس کو قائم رکھے گا اور جب چاہے گا سب انسانوں کے سمیت سب چیزوں کو اٹھا لے گا. تو اس لیے اگر ہمارے حصے میں کوئی کام آتا ہے ہمیں اسے اپنے لیے ایک آنر سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے ہم پر، اور اس پر دل تنگ کبھی نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ سورۃ محمد مکمل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم سورۃ الفتح کی تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك
نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. استغفر اللہ استغفر اللہ. سورۃ الفتح. نعم، پہلی آیت کے الفاظ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا سے ماخوذ ہے. یہ محض اس صورت کا نام ہی نہیں ہے بلکہ مضمون کے لحاظ سے بھی اس کا عنوان ہے، کیونکہ اس میں اس فتح عظیم پر کلام کیا گیا ہے جو صلح حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی. روایات اسی پر متفق ہیں کہ اس کا نزول ذی القعدہ 6 ہجری میں اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے. یعنی واقعات کے سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی. ان کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ تشریف لے گئے ہیں اور وہاں عمرہ ادا فرمایا ہے. پیغمبر کا خواب ظاہر ہے کہ محض خواب و خیال نہیں ہو سکتا، تو وہ وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہوتی ہے. اور آگے چل کر آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے خود توثیق کر دی کہ یہ خواب ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا، اس لیے در حقیقت یہ نرا خواب نہ تھا بلکہ ایک رب الہی کا اشارہ تھا جس کی پیروی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا. لیکن قریش نے ان کو عمرہ نہ کرنے دیا. اب اس پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں کہا کہ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ سکتے ہیں. تو اب وہ آیات میں سب سمجھ میں ہمیں آتا رہے گا کہ کیا ہے یہ، کس طرح خواب آپ سب نے دیکھا اور مکہ تشریف لے گئے تھے. سورۃ الفتح مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی ہے. اچھا، مجھے سب لوگ بتائیں کہ سب ٹھیک چل رہا ہے نا؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے، جزاک اللہ خیر. اللہ کا شکر. الحمدللہ. اشارہ ہے. ہاں جی، سب نے میوٹ پہ کیا ہوا الحمدللہ، تو سب کو آواز آ رہی ہے ماشاء اللہ. اشارہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی. اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف، جس میں بظاہر تو صلح کی گئی ایسی شرائط پر جو مسلمانوں کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، لیکن انہی شرائط کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آئندہ بہت بڑی کامیابی کے دروازے کھول دیے، اس لیے اس کو فتح مبین کہا جاتا ہے. بظاہر تو لگا کہ خواب تو دیکھا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بات مانی تھی، صحابہ کو لے کو چل دیے، تو ان لوگوں نے جو ہے مکے میں داخل نہیں ہونے دیا قریش مکہ نے، اور یہ کہ بہت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، لمبی بات چیت چلی، عثمان رضی اللہ عنہ کو آنے میں دیر ہو گئی، تو یہ ایسا لگا کہ ان کو جو ہے ختم کر دیا ہے. اس کے بعد وہ واپس آ گئے، اور پھر انہوں نے جو ہے مشرکین مکہ نے کہا کہ ایک ٹریٹی ہوگی، حدیبیہ ٹریٹی، صلح حدیبیہ ہوگا، اور ظاہر ایسا لگتا تھا کہ ساری اس میں کلازز تھے، ساری پوائنٹس تھے، ساری باتیں لگ رہی تھی کہ کفار قریش کے، مشرکین قریش کے حق میں ہیں. لیکن اس کے بہت فائدے ہوئے. بعض دفعہ ہمیں چیز لگتی ہے نا کہ صحیح نہیں ہے اور ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ اس کے بڑے فائدے ہوئے. اور پھر وہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اس سال واپس چلے جاؤ، اگلے سال آ جانا. اب کیا بات ہے کہ ہدی کے جانور بھی لے کے چلے تھے نا، تو چلے آگے آتا ہے تو میں تو بتاتی ہوں آپ کو، کیونکہ جانور بھی لے کے گئے تھے اور کوئی اوزار اور کوئی ویپنز نہیں لے کے گئے تھے، کیونکہ ارادہ کیا تھا، صرف کیا کرنے کا ارادہ تھا
عمرہ کرنے کا ارادہ تھا، تو ویپنز بھی نہیں لے گئے تھے، صرف ایک ایک تلوار جو کہ وہاں کا اصول تھا، تو سب نے ایک ایک تلوار نیام میں رکھی تھی، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی، اب وہ ہم پڑھتے رہیں گے، آگے آتا رہے گا آیتوں کے ساتھ، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے، اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے، اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھے، وہ معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انتہائی عاجزی کرنے والے تھے، عبادت کتنی کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے، کہیں آتا سوجن ہو جاتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ عمر کے آخری حصے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم فربا ہو گیا اور طویل قیام و دشوار ہو گیا، تو آپ بیٹھ کر رات کی نماز پڑھتے، اور جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور تقریباً 30 یا 40 آیتیں پڑھتے، پھر رکوع کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں، آپ کچھ بھی پڑھیں نا تو کہیں زیادہ عبادت نوافل وغیرہ کرتی ہیں تو کہیں کہ میں اللہ کی شکر گزار بندی نہ بنوں، شکر گزار بنے۔ تو یہ تو ٹاپ لیول ہوتا ہے، وہ تو ہے کہ اللہ مجھے اجر دے، اللہ مجھے جنت مل جائے، لیکن اس کے علاوہ جب یہ آپ کہنا تو وہ ان سب سے چیزوں سے اوپر و بالا ہوتا ہے، ٹاپ لیول ہے وہ عبادت کا، کہ کیا میں اللہ کی شکر گزار بندی نہ بنوں، کہ اس لیے کہ یہ سنت بھی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک سنت کو فالو کریں گے تو 100 سنتوں کا ثواب، جس زمانے میں سنتیں ادا نہیں رہی۔ تو انسان تو کیا ہے کہ انسان جب اللہ اکبر کہے، سورۃ الفاتحہ پڑھے، اور جب تلاوت کی باری آئے جتنی دیر پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر پڑھے، اللہ اکبر کہا، ٹھیک ہے، اگر پیر میں گھٹنوں وغیرہ میں تکلیف ہے، پیر میں تکلیف ہے، تو سورۃ الفاتحہ پڑھی اور پڑھ لی کھڑے ہو کے، جب تلاوت کی باری آئے تو جتنی دیر پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر پڑھے، جب نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ جائے، اور جب رکوع کرنے لگے تو وہیں سے نیچے بیٹھے بیٹھے رکوع نہیں کرے، پھر کھڑا ہو جائے۔ دیکھیں یہ ہمیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کری، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور کھڑے ہو کر باقاعدہ رکوع کرے، پھر سجود کرے، اسی طرح باقی نماز ادا کرے، تو ہم اللہ عبادت کریں اور شکر گزار بندہ بننے کے لیے تو شکر کے ساتھ ساتھ گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ تو شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا، اپنی پہچان کرائی، پھر ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے بہت سے وسائل عطا کیے، اور ان ساری نعمتوں کی ہم نے جو ناقدری کی، اللہ اس پر ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے ہمیں بہترین کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کی ہی توفیق ہے، کبھی بھی فخر نہ کیجیے گا کہ اب ہم نے بہت سارے سبجیکٹس پڑھ لیے، اب ہم تو ہے علوم القرآن بھی پڑھنے والے ہیں، اب طب نبوی بھی پڑھنے والے ہیں۔ یہ سب میری بہنوں، میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، وما توفیقی الا باللہ والیہ انیب۔ ہمیشہ کہیں، کسی کو بھی دعوت دیں کہ ہم ایسا درس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اتنے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، تو کہیں کہ اللہ کی توفیق سے کریں۔ واقعی وہ اگر توفیق چھین لے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، تو اس کا ہر وقت شکر کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اس پہ ثابت قدم رکھ۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور وہ تم کو زبردست نصرت بخشے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دل میں سکینت نازل فرمائی، تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لے۔ سکینت اطمینان قلب اور ثبات قلب کو کہتے ہیں۔ سکینت کیا ہوتا ہے؟ اطمینان قلب اور ثبات قلب۔ زمین اور آسمان کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ سکینت ان مومنوں کے اندر تو اتری تھی، لیکن یہ سکینت ہر اس مومن کے اندر اترتی ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، سنسیئرلی کرے۔ اور جب وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو غلط سمجھ کر اس پر کوئی الزام تراشی کی جاتی ہے یا اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، تو بھی وہ اس سے پریشان نہیں ہوتا۔ اس کے دل کے اندر ایک سکون اور ٹھنڈا اور ایک اطمینان ہوتا ہے۔ جیسے جو بہت زیادہ درس میں جاتے ہیں یا دعویٰ کا کام کرے تو ان کو بہت کیا جاتا ہے، اچھا درس میں جا کے یہ کام کرتی ہو، اچھا درس دیتی ہو، یہ ہو رہا ہے تمہارے گھر میں، اچھا وہ ہو رہا ہے، تو پھر اس سے دل پریشان نہیں ہوتا ہے، اندر ایک سکون قرآن پڑھ کے اور ٹھنڈا کا اطمینان ہوتا ہے، اور وہ اس راستے کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ سب سے پہلے تو کن ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا، وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پہلے بولتے ہیں، دیکھو تم بڑے درس دے رہی ہو، تم بڑے درسوں میں جاتی ہو، تمہاری استاد یہ سکھاتی ہے، تو تم ذرا دیکھو بیٹی ایسے چلی، بیٹا ایسے، استغفر اللہ۔ بیچارے وہ اصل میں لا علمی میں کر رہے ہوتے نا، ہم بھی تو ایسے تھے نا، ہم اپنے
فٹ کو ان کے شو میں ڈالیں. ہم بھی تو ایسے کرتے ہیں. اللہ سب کو ہدایت دی. اسی لیے ضرورت ہوتی ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر اور جوڑنے کی، اللہ سے کنیکٹ کرنے کی اور ربانی بننے کی، رب والا، کہ جب کوئی دیکھے تو اس کو رب یاد آ جائے. ایسی ہماری اخلاق ہو، ایسی عبادتیں ہوں کہ کوئی ہمیں دیکھے تو اس کو رب یاد آ جائے. اور لوگ کہیں کہ یہ تو اتنا ذکر ہو، اتنا ذکر ہو، اتنی زبان تر ہو اللہ کے ذکر سے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو دیوانہ ہو گیا، یہ تو دیوانہ ہو گیا، یہ تو پاگل ہو گئی، اور اس کے راستوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور اس راستے پر جمے رہتا ہے. کیونکہ راستہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے، اس میں مشکلات ہیں، لیکن جمیں گے وہی جو واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف آنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قدردانی کرے گا، مرد ہو یا عورتیں، ان کو جنتیں عطا کرے گا، ان کی برائیاں ان سے دور کرے گا. اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے. اور ان منافق مردوں، عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. استغفر اللہ. کبھی بھی اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 روز قبل فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ فوت ہو. کیونکہ فوت ہوتے وقت ایک تکلیف ہوتی ہے، اس وقت دل میں کوئی برا خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف کیوں رکھی ہے آپ نے، اور مجھے کیوں اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، یا مجھ پر ایسی بیماری کیوں آ گئی. اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگر بیمار تنگ بھی پڑ رہا ہو تو اس کے آس پاس کے لوگ جو عیادت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرائیں تاکہ اسی انسان ایمان کی حالت میں، حسن ظن کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو. وہ شکایت بھی کرے نا، مرگ بستر پہ بھی ہو تو کہے دیکھو تمہارے بچے کتنے اچھے ہیں، دین پہ ہیں، تمہارا گھر کتنا بڑا ہے، دیکھو تم تو ساری عمر نماز پڑھتے رہے، تم تو جو بھی اچھی اچھی خوبیاں ہیں اس کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس کی اولاد میں، اس کی جان میں، اس کی مال میں، اس کی اٹینشن ڈائیورٹ کرے کہ وہ ایسے کلمات نہ بولے. اور ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ویسے بھی کوئی بیماری آئے اور نزا کے وقت بھی تکلیف تو ہوتی ہے نا. ان السکرات للموت، اللہ آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بار فرمایا کہ ان السکرات للموت، موت کے لیے سکرات تو ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر اچھا گمان ہوا تو اچھا ہوگا، اگر برا ہوا تو برا ہوگا. تو ہمیں ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے، اچھی اچھی باتیں سوچنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دین کے معاملے میں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. نہیں میری تو اللہ سنتے ہی نہیں ہے، نہیں یہ تو ہوگا ہی نہیں. بھائی کیسے آپ کو پتہ یہ کام نہیں ہوا؟ پہلے ہی فتویٰ. کوئی کہے کچھ پوچھنے آئے تو ہم فتوے نہیں، ارے وہ تو بڑا مشکل ہے، فلاں نے کیا نا، نہیں ارے اس میں تو اتنا نقصان ہو گیا. آپ اس کو اچھی دعا دیں، اس سے کہیں کہ اللہ سے اچھا گمان رکھو، میرے بھائی، میری بہن، میری سہیلی، میری دوست، ایسی باتیں نہ کرو، اللہ سے اچھا گمان رکھو. اللہ تم جو کام کرنے جا رہی ہو دنیا کا، دین کا، جو بھی، اللہ آپ کو کامیابی دے گا. اللہ بندے کے گمان کے ساتھ ہے. یہ والی حدیث سنائیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے اور وہ زبردست حکیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار قرار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، بشیر و نذیر ہے، تاکہ اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. یہاں اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا، اس کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے پاس بھیجا تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایمان لائیں، آپ کو قوت دے، آپ کی تعظیم کریں، عزت کرے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور ادب ہے. تو قوت، تعظیم اور عزت اور ان کی مدد کیا ہے؟ ایمان لانا کیا ہے کہ اللہ نبی درم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں. اس کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، آگے پھیلانا ہے، اس ہدایت اور نور اور روشنی پھیلانی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے، یہ اشارہ ہے صلح حدیبیہ کے وقت. ابھی جو میں نے شروع میں آپ کو شان نزول رکھا تھا نا آپ کے سامنے اس صورت کا، تو اے نبی اب اس کو غور سے سنیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے، کیا ہوا کہ اشارہ ہے صلح حدیبیہ کے وقت اس بات کی طرف جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر عام ہو گئی تھی. تو مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے کچھ اسلحہ نہیں تھا، کیونکہ اسلحہ نہیں تھا نا، کیونکہ لڑنے تو گئے نہیں تھے. تو آپ لوگ تو خواب نظر آیا تھا تو آپ سے سب کو عمرہ کرنے لے گئے تھے. تو اب کیا ہوا کہ وہ کرنے نہیں دے رہے تھے، انہوں نے مکے سے باہر روک لیا تھا، جانے نہیں دے رہے تھے. تو آپ سسم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ ان سے ٹاک کریں، ان سے ڈائلاگ کریں، ان سے بات کریں. تو اب ان کو دیر ہو گئی تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کے پاس یہ شہادت کی خبر عام ہو گئی اور مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے کچھ خاص اسلحہ نہیں تھا. تو آپ سسم نے ان کو دیر ہو گئی نا، تو خبر عام ہو گئی کہ شہادت ہو گئی. تو آپ سسم نے اس سوچ کے تحت کہ کہیں لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگ نہ جائیں تو ان سے عہد لے لیا
تو آپ نے ایک درخت کے نیچے سب لوگوں کو جمع کیا اور ہر ایک سے الگ الگ بیعت لی، اور جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی باری آئی، اس کو صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کہتے ہیں، تو جب آپ، وہ تو نہیں تھے، وہ تو ڈائلاگ کرنے گئے ہوئے تھے نا قریش مکہ سے، تو مشرکین مکہ سے، تو جب آپ عثمان رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اپنے دوسرے کے اوپر رکھا، یعنی وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اپنا ہاتھ رکھا، اور دوسرا اپنا ہاتھ تو رکھنا ہی تھا، اس عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ اپنے دوسرے کے اوپر رکھا، ان کی طرف سے بھی بیعت کی۔ تو بہرحال یہ بیعت اس بات پر تھی کہ ہم ہر حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے، جو کہ اگرچہ غلط افواہ تھی اور جو بعد میں غلط ثابت ہوئی، لیکن اس وقت ان کو آزما لیا گیا، امتحان لے لیا گیا کہ اس وقت بغیر اسلحے کے کیسے لڑو گے۔ اب بھی کیا تم راضی ہو اللہ کے دین کی مدد کے لیے؟ کیونکہ یہاں پر آیا ہے کہ رسول تو اس کے لیے بھیجا گیا تھا، اس پر ایمان لاؤ، اس کو قوت دو، اس کی تعظیم کرو۔ پلیز جو لوگ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے اور جو انڈر لائن، اس کو انڈر لائن کریں، اس کی تعظیم کرو، اور جو نہیں ہے قرآن ہے وہ یاد رکھ لیں، آیت نمبر 10، اس کی تعظیم کرو، سورۃ الفتح، اس کی تعظیم کرو۔ تو اب کیا تم ایسے احکامات پر عمل کرتے ہو؟ کیونکہ پڑھنے کے لیے تو بہت آسان ہے نا، لیکن جب مشکل وقت میں انسان ذاتی کاموں کو پیچھے چھوڑ کر دین کو آگے رکھتا ہے تو ہی وہ اپنے ایمان کی سچائی ثابت کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کا ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا، نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ ہی جانتا ہے کہ کیسے تھا، مگر اللہ نے کہا کہ نبی تم آتا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس سے اللہ نے کیا ہے، اللہ عن قریب اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرما دے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتے، ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روکنے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرے کے لیے نکلے، جب خواب آیا تو نکلنے کو کہا تو کچھ لوگ جو تھے وہ نہیں گئے، تو تھے آپ کے ساتھ، تو بتایا گیا کہ اب جب آپ واپس جائیں گے تو یہ بدوی جو ہے وہ کہیں گے، منافقین کے کہیں گے، طرح طرح کے عذر و بہانہ کریں گے جو ان کی عادت ہے، اور کیا کہیں گے؟ شغلتنا، انڈر لائن کیجیے اس کو، اموالنا و آلنا فاستغفر لنا، ہمیں ہمارے گھر والوں نے کام کاج میں، بزنس میں، جاب نے مشغول رکھا، اب ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا پہلے، خود یہ بھی توفیق نہیں کی کہ اپنے لیے معافی مانگے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ تجھے جو یہ منصب ملا ہے تو اللہ کو پکار، یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم مانیں گے، تو خود نہیں مانگتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں خود توفیق نہیں ہے اپنے لیے معافی کی، کیونکہ اس کو غلط سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ڈیوٹی ہے، یہ تو کرنا ہے۔ تو جب اللہ کی پکار آ جائے، بلاوا آ جائے، چاہے نماز کا ہو، چاہے جہاد کا ہو، چاہے کسی اور نیکی یا خیر کے کام میں حصہ ڈالنے کا ہو، اس وقت لبیک کہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ نہیں آج تو میری چھٹی کا دن ہے، آج تو سیٹرڈے ہے، آج تو سنڈے ہے، آج تو میں کام پر ہوں، آج تو میرا فلاں کام رہتا ہے، ابھی تو لانڈری رہتی ہے، ابھی تو مجھے کچن صاف کرنا ہے، بہانے نہیں کر سکتے، جب کال آ گئی تو بس فوراً کام کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں ہوگا، یعنی غربت اور فقر اور جو خرچے پورے نہیں ہوتے، تو اس میں سے عبادت کے لیے ٹائم نکالنا لینا چاہیے، تو اللہ بے نیاز کر دے گا اور ہمارے فقر کو بھر دے گا، فقر ختم کر دے گا۔ تمہاری ضروریات ساتھی رہیں گی، تم پریشانی رہو گے، اتنی محنت اور کوشش کے باوجود کچھ حاصل ہمیں کیوں نہیں ہوتا، تنگی اور مشقت کیوں رہتی؟ تو ہم اس آیت کی روشنی میں ہم سب کو گھر جا کے اپنا اپنا جائزہ لیں، میں بھی لوں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کرنے والے کہ عبادت کے وقت میں کہیں کہ آج تو بہت کام ہے اور نمازیں بھی ٹال کے دیر سے پڑھتے ہوں، اول وقت میں نہ پڑھتے ہو، مگر اصل بات وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نہتے مسلمان جا رہے ہیں،
کفار کے مرکز میں تھا تو ان کا ہی شہر نا، مکہ سے ظاہر مائگریٹ کر کے ہجرت کر لی تھی، تو انہوں نے کیا سمجھا تھا ہپوکریٹس نے، منافقوں نے، کہ نہتے جا رہے ہیں انہیں پتا تھا نا کہ نہتے مسلمان جا رہے ہیں کفار کے مرکز میں، اور دیکھتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پچھلے ہی سال جنگ احزاب گزری تھی، جنگ احزاب جنگ خندق پیچھے پڑ چکے ہیں نا، جس میں مسلمانوں نے ان کو شکست دی تھی، تو اس کا غصہ بھی ابھی تک کفار مکہ کے دل میں تھا اور آس پاس کے قبائل کے دلوں میں بھی تھا۔ تو اگلے ہی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 لوگوں کو لے کر ایک تلوار کے ساتھ، صرف ایک ایک تلوار سب لے گئے تھے، ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یہ ان کا وہاں کا اصول تھا۔ بظاہر انہونی سی بات تھی، کیونکہ راستے میں جانور وغیرہ سے ہماری طرح کے سفر تھوڑی تھے نا، اونٹ اور وہ ہوتے تھے گھوڑے، اور بظاہر انہونی سی بات تھی، تو اس میں منافقین نہیں ساتھ گئے تھے۔ تو جب واپس آئے تو بہانے وغیرہ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہانے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم سمجھتے تھے یہ واپس نہیں آ سکیں گے، خود دشمنوں کے نرغے میں جا کر دینے لگے اپنے آپ کو، اور یہ خیال تمہیں بہت اچھا لگا کہ چلو قصہ تمام ہو گیا، یہ تو واپس ہی نہیں آئیں گے، اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بدباطن لوگ ہو۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار مہیا کر رکھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، اور وہ غفور الرحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اشارہ ہے بعد کی غزوات کی طرف جس میں مسلمانوں کو مال غنیمت وغیرہ حاصل ہوا، جیسے غزوہ خیبر اور دوسری غزوات۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کر رہے ہو۔ حالانکہ بات حسد کی نہیں، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر پھر تم اسے منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا، نیچے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی۔ ابھی جو آپ نے پورا پیچھے پڑھا نا کہ عثمان علیہ السلام کی عثمان رضی اللہ عنہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، کیونکہ ان کو آنے میں دیر ہو گئی مشرکین مکہ کے پاس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی، کیونکہ کسی قوم کا، کسی ملک کا نمائندہ، جیسے ہمارے یہاں منسٹرز کہیں جائے اور اس کی شہادت کی خبر آ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ایکشن تو لینا ہوتا ہے نا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ہاتھوں بیعت لی تھی کہ اب کیا کرو گے، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ عنقریب حاصل کر لیں گے۔ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تم سے باکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، فوری طور پر یہ فتح اس نے تم کو عطا کر دی، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے گئے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہاری ہدایت بخشے، اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے۔ غنیمتیں وہ ہوتی ہے جو جنگ میں مال غنیمت حاصل ہوتا ہے جو دشمن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نا، اور سورۃ الانفال میں آپ نے پڑھا تھا کہ 5واں حصہ جو اللہ اور رسول کے لیے ہے، اور جو ہے پوری ڈیٹیل آپ جو پڑھنے کے مال غنیمت جو ہوتا ہے اللہ اور رسول کے لیے ہے، اور پھر جو اس کا خمس جو ہوتا ہے 5واں حصہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی تک قادر نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے، یعنی وقت آئے گا تو تم وہ بھی علاقے فتح کر لو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کافی لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی و مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دی، یعنی حدیبیہ کے موقع پر جب ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا تھا اور صلح حدیبیہ ہو رہا تھا اور بات چیت چل رہی تھی، حالانکہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔
کفر کیا، تم کو مسجد حرام سے روکا اور ہدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ تک نہ پہنچنے دیا، اور اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا، تو جنگ روکی نہ جاتی۔ روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے، اور وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے۔ اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ۔ اچھا، اب یہ جو آیت میں 25 میں بتائی گئی ہے کہ جنگ اللہ نے کیوں روک دی اور صلح حدیبیہ ہو گئی، کیونکہ کچھ کمزور مومن جو تھے، کمزور مرد، عورتیں اور بچے ایمان لا چکے تھے لیکن دلوں میں ایمان چھپایا ہوا تھا اور ان پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ ان پر ظاہر کرنے کا مطلب تھا کہ تشدد اور فزیکل پرسیکیوشن اور بہت زیادہ ظلم و ستم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے جنگ روکی تاکہ تم پر حرف بھی نہ آئے، اور جو ہے جو وہ لوگ مارے نہ جائیں جو ایمان والے تھے نا اندر، انہوں نے جو دل میں چھپایا ہوا تھا ایمان، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ روک دی اور صلح حدیبیہ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھائی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ اور اس کے اہل تھے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے۔ اس عمرے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ لوگوں کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور عمرہ کریں، تو لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی پچھلے سال ہی تو جنگ ہوئی تھی نا، جنگ احزاب، اور جس کو جنگ خندق بھی کہتے، پیچھے اب پڑ آئیں۔ ابھی مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں اور سب لوگ جا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ کوئی بیمار ہے، کوئی کسی طرح، تو پھر کیا ہوگا، اور پھر جانا بھی دشمنوں کے گھر میں ہے، کہیں کوئی مشکل پیدا نہ کر دے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتے ہیں کن اور فیکن، وہ ہو جاتا ہے، اور اس کو تو کن فیکن کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضی سے نہیں چل پڑے تھے، آپ کو خواب دکھایا گیا تھا اور وہ خواب سچا خواب تھا، کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تم مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ یہ حج کے رکن میں سے، عمرہ کے رکن میں سے ایک ہے نا کہ اس کے بعد عمرہ اور حج کے بعد سر منڈوانا ہوتا ہے، بال ترشوانا ہوتا ہے، اور اس بار واپس چلے آئے۔ بظاہر تو لگ رہا تھا بہت اچھے ثابت ہوئے، کیونکہ ایک تو جنگ نہیں رہی، جنگ بند ہوگی تو آپ وسلم کو بہت زیادہ دین پھیلانے کا موقع مل گیا، بہت سی جگہوں پہ دین پھیلانے کا موقع مل گیا کیونکہ جنگیں بند ہو گئیں۔ اس کے بعد جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ دین میں داخل ہو گئے، اور پھر سب لوگ، مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ اصل کام، اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ اس کے بہت جلد بعد فتح مکہ ہوئی، کیونکہ لوگ جوق در جوق دین میں شامل ہونے لگے نا، اور وہ آیت بھی پڑھتی ہے نا، آپ نے پڑھا بھی ہے نا، وہ آیت میں بھی آتا ہے کہ جب لوگ دین میں داخل ہو جائیں، چھوٹی صورت ہے تو وہ، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں ہاذا فتح، کیا یہ فتح ہے، یہ فتح ہے؟ اس کے بعد اتنا روئے ہیں کہ میں نے یہ جملہ اس وقت کیوں کہہ دیا تھا جب یہ صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کیا ہوتا، اور پھر کیا ہوا، چونکہ احرام باندھ کے آئے تھے، ہدی کے کیسے جب نکال دو اور ہدی کے جانور قربان کر دو، اور بال جو ہے قصر کروا لو، ترشوا لو۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نہ ایک زوجہ محترمہ آپ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، اس وقت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھی، وہ بڑی ذہین خاتون تھی، تو آپ خیمے میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جو ہے اس طرح ہو رہا ہے، بات نہیں مانتے تھے سب لوگ، فوراً وضو کا پانی بھی ہمت نہیں بہنے دیتی تھی صحابہ، سوچیں کہ آپ کو کہا جائے کہ چلو عمرہ کر کے، نہیں آپ نہیں جا سکتے، اور ایسے ڈائلاگ ہوں اور جانے نہ دیا جائے۔ اور اس میں سلمہ بڑی ذہین تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود ہدی کے جانور قربان کر لیں، آپ خود اپنا سر کا حلق کروا دیں۔ تو پھر جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو سب لوگوں نے فوراً اتنے علم حاصل کیے، اتنی حدیثیں ہم تک پہنچائی، اور پچھلی پارے میں آپ نے کسی روایت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے
بہت سارے فتاوے بھی دیتی تھیں اور بہت سارے ان کے فتاوے بھی ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے بڑی انٹلیکچوئل تھی نا کچھ ازواج مطہرات. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کی پوری جنس دین پر غالب کر دے. اور اس حقیقت تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک. اللہ تعالیٰ نے کوالٹی بتائی ہے، خوبی بتائی ہے کہ یہ جو ہے کیسے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کیا کوالٹیز تھی. تورات میں بھی اس کی ان کوالٹیز کو بتایا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں. یہ خوشنودی کی طلب میں پاؤ گے. رکوع کرنے والے راکعین ساجدین تھے. یعنی یہ ہے آؤٹ لک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا. سجود کے اثرات سے ان کے چہروں پر سجود کے اثرات ان کے چہرے پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا جو بہت زیادہ سجدے کرتے ہیں تو ان کی پیشانی میں کچھ بلیک سا اسپاٹ ہے. ان کی صفت تورات میں انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کوپل نکالی. یعنی پہلے چند لوگ مسلمان ہوئے، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گزرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاش کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلے. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا. تو اس میں بیسیکلی صحابہ کرام کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ نبی کے وسلم کے ساتھی کیسے لوگ تھے. سب سے پہلے بات تو یہ بتائی گئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے. رحماء بینہم کا رشتہ. اب ہم بھی دینی بہن ہیں نا تو ہمیں بھی یہ کوالٹیز ہونے چاہیے. رحماء بینہم کا رشتہ پہلے ہم جوڑیں آپس میں کیونکہ ہم دینی بہنیں ہیں. اللہ کے لیے جمع ہوئے. جو اللہ کے لیے جمع ہوتا ہے اللہ کے لیے جدا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکی ہے میں ہوگا اللہ اس سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی مثال آپس میں محبت و اتحاد اور شفقت میں جسم کی طرح ہے. جب جسم کے اعضاء میں سے کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی تو اس کے سارے جسم کو نیند نہیں آتی اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے میری بہنوں کہ کیا ہمارے دلوں میں مومنوں کی اہل ایمان کی قدر و قیمت ہے. ہم ان کی برائیوں اور خطاؤں کے باوجود انہیں ان کا حق دینے کو تیار ہیں. یہ آیت ہے چلے آپ کو پوسٹ کروں گی اس سلسلے کی ایک آیت ہے. تو اچھا الحمدللہ سورۃ الفتح مکمل ہو گئی ہماری. اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں سنتے ہیں پہلے سورۃ الحجرات کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إنكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول بعضكم لبعض أن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الرحمن الرحيم سورۃ الحجرات. یہ طویل مفصل میں پہلی صورت ہے. یہ طوال مفصل میں پہلی صورت ہے. حجرات سے نازعات تک کی صورت کو طوال مفصل کہلاتی ہیں. بعض صورت قرار دیا ہے. یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ طوال مفصل میں صورت القاف پہلی صورت ہے. ابن کثیر و فتح القدیر میں آتا ہے. فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون اور صورت الشمس تک اور الناس تک قصار مفصل ہیں. مغرب میں قصار پڑھنی مستحب ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ الحجرات کا کہ 4 کے فقرہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات سے ماخوذ ہے. مراد یہ کہ وہ سورت آیا ہے. اس صورت کا تعلیم دینا ہے جو اہل ایمان کے شایانہ شان ہے.
ابتدائی 5 رسول کے معاملے میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ پھر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہر خبر پر یقین کر لینا، اس پر کوئی کارروائی کر گزرنا مناسب نہیں ہے، یعنی ہر سنی سنائی بات پہ اگر کسی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی اطلاع ملے تو غور سے دیکھنا چاہیے کہ خبر ملنے کا ذریعہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ قابل اعتماد نہ ہو تو اس پر کارروائی کرنے سے پہلے تحقیق کر لینا چاہیے کہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو اس صورت میں دوسرے مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید کی گئی جو اجتماعی زندگی میں فساد برپا کرتی ہے، جن کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعن کرنا، ایک دوسرے کے بڑے بڑے نام رکھنا، بدگمانیاں کرنا، دوسروں کے حالات کی کھوج کریت کرنا، لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، یہ وہ افعال ہیں جو بجائے خود بھی گناہ ہیں اور معاشرے میں ایک بگاڑ بھی پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نام بنام ان کا ذکر فرمایا ہے اس صورت میں اور انہیں حرام قرار دے دیا گیا۔ بیسیکلی اس میں بہت زیادہ کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ تو ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا ورسولی واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے آگے بڑھ کر اپنی رائے نہ دو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی جب دین کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا ہونا چاہیے جیسے ہم قرآن مجید کی مجلس میں خاموشی سے بات سنتے ہیں اور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی ان مجالس میں جہاں حدیث اور بحث مباحثہ نہ کرو یا چیخنے چلانے والی کوئی کیفیت نہ ہو، یا جس جا کر بھی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس ہم کیا دیکھتے ہیں، آج کل مسلمانوں مسجد میں جانے کا شوق تو بہت رکھتے ہیں، لیکن جہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ادب نہیں رکھتے، تو خود بھی اس بات کو کے خلاف ہے، کیونکہ مسجد میں آپ جتنی دیر اذکار نماز کے بعد یا نماز سے پہلے اذکار کرتے ہیں تو فرشتے آپ کو دعا دیتے ہیں، رحمت کی دعا دیتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس پر رحم کر، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ یعنی تم اس مسجد کا یہ ادب کر رہے ہو کہ اپنی آوازیں اونچی کر رہے ہو، تو یہ قرآن حکیم یہ حکم قرآن میں بھی دیا ہے، اور حکم ہمیں صحابہ کرام کے طرز عمل سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تو جا کے جو بھی ابھی الف ب ابھی تو پورا علم بھی نہیں ہے، تو ہم جو ہے جا کے محفلوں میں اپنی جو ہے جھاڑنے کے لیے کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری خیر ہی خیر ہے۔ تو بشیر بن کعب بولے ہم اپنی بعض کتابوں یا حکمت میں پاتے ہیں کہ حیا سے سنجیدگی اور وقار الہی پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کمزوری بھی۔ یہ سن کر عمران کی آنکھیں غصے سے مارے سرخ ہو گئی، کہنے لگے کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں اس طرح بھی آپ کو آواز نہ دو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ تو اب یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ انسان اللہ کے پاس پہنچے تو دیکھے کہ اعمال نامہ جو ہے غارت ہو گیا، ایسی بد اخلاقیوں کی نظر ہو گیا، ساتھ کچھ بھی نہیں آیا، سب ضائع ہو گیا۔ اس لیے ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے قرینوں میں بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن طریقہ نہیں جانتے کہ محبت کیسے کرنی چاہیے۔ محبت عام انسانوں والی محبت نہیں ہوتی کہ جس کے ساتھ آپ لاڈ پیار میں ہم کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ جو ادب عام انسان ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں نا، پھر بھی انسان میں معاف کر دیتے، لیکن یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغام لانے والے ہیں، ان کا مقام عام انسانوں سے بہت بلند ہے۔ تو ہمیں ایک حکم دیا گیا کہ پچھلی صورت الفتح کے ان کو قوت دی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ جو لوگ رسول خدا کی حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ دیہات سے آئے ہوئے لوگ یا محمد کیا کرتے تھے، دیہات سے آئے ہوئے لوگ یا محمد کہہ کر آپ کے گھر سے آوازیں دیتے تھے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آج بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جائے تو اس انداز میں نہ لیا جائے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ یا محمد کہہ کر پکارا ہو۔ آپ سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یا ایھا رسول، یا ایھا رسول، یا ایھا النبی، یعنی ایک خاص انداز ہے آپ کو پکارے جانے کا تاکہ ہم بھی اس کو فالو کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یا محمد کہہ کر حجروں کے باہر سے جو ازواج مطہرات کے حجرے تھے اس سے باہر سے پکارتے تھے۔ ظاہر کام ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی آپ تحقیق کر لیں، ایسے ہی نہ پھیلاتے پھریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ، مگر اللہ نے تمہارے لیے دل پسند بنا دیا ہے۔